ناظرین کرام، آج ہم نے مل کر انتہائی ممتاز بلند پائے بارگاہ میں چلنا ہے، جنہیں دنیا سر جھکا کر ادب کے ساتھ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ 6 صدی ہجری کے ایک ایسے ممتاز بزرگ کی بارگاہ، جن میں انشاءاللہ آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ جن کی شان اور جن کے مقام کے لیے صرف اس اعزاز کو ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ جن کی آمد کی بشارت خواب میں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جن کا نام مبارک بھی آسمانوں کے احمد نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر احمد رکھا، جن کے مقام و مرتبے کی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، اور جن کی تعلیم کا راستہ بھی خود معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا۔ یعنی یہ سادات کرام کے گلشن کے وہ موسفی اور حسینی پھول ہیں جن کی آمد سے پہلے ہی دو جہاں کے سردار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم آپ پر تھی، جو انتہائی بلند درجہ اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے سلطان الاولیاء اور شیخ کبیر سے مشہور ہوئے۔ السید السند، کتب احد، استاذ العلماء، امام الاولیاء، سلطان الرجال، شیخ المسلمین، العالم الکبیر، بحر شریعت، امام الاولیاء، شیخ المسلمین، عارف باللہ، ابو العباس حضرت شیخ کبیر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ناظرین، 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر کے شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اور نقلی علوم، حدیث، تفسیر، منطق و فلسفہ نیز مروجہ علوم وغیرہ میں بطور خاص کمال و مہارت حاصل کی، اور مختلف علمی فضائل اور کمال آپ کی وجود کے اندر سمو چکے تھے۔ ناظرین، شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام انتہائی بلند تھا۔ ماں اور ماما نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا علمی گوہر نایاب بنا دیا کہ درس و تدریس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح و شام حدیث، فقہ، تفسیر اور عقائد کا درس دیتے، جس میں کثرت سے نہ صرف طلباء شریک ہوتے تھے بلکہ جید علماء و فضلاء اور اپنے عہد کے مشائخ کبار بھی حاضر ہوتے تھے۔ انتہائی بلند کردار کے مالک شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ناظرین قناعت اور شکر گزاری کا ایک پیکر تھی، نرم دلی، مخلوق سے محبت، فخر جیسی صفات آپ کی شان تھی۔ دعاؤں کا در صرف انسانوں کے لیے نہیں کھلا رہتا تھا بلکہ جانوروں تک کے لیے کھلا رہتا تھا۔ یعنی ایک مچھر بھی اگر آپ کے جسم پر بیٹھ جائے تو اس کی خوراک کی فکر آپ کو لاحق ہو جائے۔ یوں کہیے ناظرین کہ خوف خدا آپ کا لبادہ، مخلوق کی خیرخواہی کرنا آپ کا مسلک، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار تھی۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں ایسی با کمال ہستی ہیں ناظرین کہ جن کے ہاں صوفیہ کرام کے احوال کو واضح کرنے اور ان کی منازل کی مشکلات کو حل کر کے انہیں مقام ولایت پر پہنچایا جاتا تھا۔ قناعت اور شکر کا یہ عالم تھا کہ اپنے پاس 2 قمیضیں نہیں رکھتے تھے، بہت ہی کم کھایا کرتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود جذبہ خدمت خلق سے مزین تھا، یہاں تک کہ وہ خود جنگل میں نکل جاتے تھے، لکڑیاں جمع کرتے تھے، اسے خود اٹھا کر لاتے تھے، اور جو بیوہ عورتیں ہوتی، مساکین ہوتے، غربا ہوتے ناظرین، ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے، بلکہ ان کے گھروں میں پانی بھی خود پہنچایا کرتے تھے۔ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر نرم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے ناظرین کہ انسان تو انسان، چرند و پرند سے بھی آپ بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کے آرام کا بھی ہر وقت خیال رکھا کرتے تھے۔ طبقات امام شہرانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جو شخص بھی ملتا اسے سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھتے تو فرماتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ یعنی شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ انسان اور جانور دونوں کی خیرخواہی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں گوایا کرتے تھے، بلکہ بڑے انوکھے انداز میں ہر ایک کی خیرخواہی کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تاپا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا ہے، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑا تو رب کو پا لیا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی شریعت اور قرآن و سنت کی آئینہ دار تھی، مگر زندگی کے آخری لمحات میں آپ پر نہایت رقت طاری تھی۔ اپنا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی پر رگڑا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، لبوں پہ یہ دعا رہتی تھی کہ یا اللہ عفو درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور مجھے یعنی اس مخلوق پر آنے والی آفتوں کے درمیان پردے کی صورت بنا دے۔